السلام علیکم پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے 3 طرح کی عورتوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی۔ اس خاتون نے حضرت علی سے عرض کی، اے حضور، دنیا میں وہ کون سے عمل ہیں جن کو عورتیں کریں تو عورتوں کی عبادت قبول نہیں ہوگی؟ حضرت علی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے مومن خاتون، اس جہاں میں ایسی 3 خواتین ہیں جن کا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس نیک عورت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کی، اے حضور، وہ کون سی 3 خواتین ہیں جن کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب تک وہ عورتیں سچے دل سے توبہ نہیں کرتے تو ان کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ ایسی عورت جو گندگی کا خیال نہیں رکھتی، پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق نہیں کرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سیر کرنے کے لیے تشریف فرما تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کا مستحق قرار دیا تھا۔ ان عورتوں کو اپنے اپنے گناہوں کے مطابق سزا مل رہی تھی۔ ان میں سے ایک ایسی عورت بھی تھی جس کے پیروں کو سر کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، اس کی ٹانگوں کو سینے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، وہ عورت جن کے پاؤں، سر اور ٹانگیں جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اس عورت کا ایسا کیا گناہ تھا جن کی وجہ سے عورت پر دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جب میں نے اس عورت کو جہنم میں چیختے چلاتے ہوئے دیکھا تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تھا، اس عورت نے کیا گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایسی سزا کا مستحق قرار دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ عورت ناپاک رہا کرتی تھی، یہ پاکی اور ناپاکی میں کوئی فرق نہیں کیا کرتے تھے۔ جب اس پر غسل واجب ہو جاتا تھا تو یہ غسل کرنے میں تاخیر کیا کرتی تھی، کافی دیر ناپاکی کی حالت میں وقت ضائع کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ حضرت امام علی نے فرمایا کہ ناپاک عورت کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایسی عورت کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جو اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لیتی اور غیر مردوں اور عورتوں کو اپنی خوبصورتی دکھانے کی خواہش مند ہوتی ہے، اس کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو عبادت کے دوران اپنے سر کو ڈھانپ کر نہیں رکھتی، ایسی عورتوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ خوبصورتی ہمارے کسی کام نہیں آئے گی بلکہ یہ الٹا ہمارے اوپر گناہ ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بد اخلاق عورت کی بھی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا، اے عورت، میرے علاقے میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو بہت نیک اور پرہیزگار ہے۔ اس عورت کا یہ رویہ اخلاق کسی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ جب کسی کے ساتھ بات چیت کرتی ہے تو بد اخلاقی سے پیش آتی ہے۔ ایسی عورت کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، بد اخلاق عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بد اخلاق عورت چاہے جتنی مرضی نیک کام کر لے، اگر اس کا اخلاق بہتر نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ایک اور بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کا رسول، میرے محلے میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا، اس عورت کا اخلاق ہر انسان کے ساتھ اچھا ہے، جب بھی کسی کے ساتھ بات کرتی ہے تو حسن سلوک سے پیش آتی ہے۔ ہمارے علاقے کا ہر مرد و عورت اس عورت کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس بندے کی بات سن کر حضور پاک نے فرمایا، ایسی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس طرح کی مزید اچھی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔